السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کفار والے سلام دے رہے ہیں. اچھا چلیں حکم کریں. آپ خیریت ہم سے ان کو ہیں؟ سلام ٹھیک دے ہیں. رہے ہیں، ان کو سلام دے رہے ہیں، یہ کافروں والی سلام ہمیں دے رہے ہیں. جی ہم کافر ہیں یہاں پہ. حکم. آپ وہ اپنے خیریت مولوی سے کو ہیں؟ لے کے نا، ٹھیک ہیں. اتنی تکفیر کر رہے ہیں نا، وہ اپنے مولوی کو لے کے آؤ نا، بڈے کو. اللہ یاری کوئی صاحب ایک بات کوئی بتائیں. کوئی آپ بار کوئی بار کوئی آفیشیل مناظرہ ہو نا، ٹائم کے ساتھ اور اعلان کے ساتھ، موضوع متعین ہو، ٹھیک ہے نا، وقت معین ہو، تاکہ لوگوں کو بھی مزہ آ جائے. وہ آپ کو ایک بیچارے وہ خود پردے کے پیچھے چھپ کے آپ کو آگے کر دیتے ہیں. جی سر بولیں. ابھی میں بات کروں. جی سر بات کریں. اللہ یاری صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم آپ سے رشتہ مانگنے کے لیے تھوڑے آتے ہیں جو کسی بڑے کو لے کر آئیں. ہم تو آپ سے بات کرنے کے لیے، مناظرہ سوال کرنے پوچھنے کے لیے آتا ہے نا، مناظرہ کے لیے میری عرض یہ ہے، تو رشتہ مناظرہ تھوڑی مانگتے ہیں. نہ، ہم آپ سے رشتہ مانگنے بھی آئیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. آپ نہیں مانگنے آتے، ہم آتے ہیں آپ کے پاس. ہم یا آتے آپ نے کوئی ہم آپ سے رشتہ مانگنے آتے ہیں. کوئی اب رشتے کی بات کر رہے ہیں نا، تب ڈرے نہیں، ہم آپ سے رشتہ مانگ رہے ہیں، ابھی مانگ رہے ہیں، رشتہ دے دو. اس صورت میں ہوتا ہے لیکن مناظرے کی جب بات ہو رہی ہے نا، میری بات یہ ہے کہ آپ ایک نکے مولوی ہیں، سب کا ٹائم ضائع جب کرتے کوئی ہیں. آدمی آپ کے بڑوں کو کیوں نہیں لے کرتے؟ عبد الجبار حیدری صاحب، وہ میرے خلاف انٹرنیٹ پہ چھوٹے موٹے کلپ ادھر ادھر بنا لیتا ہے، شعر بنتا ہے، تو میرے سامنے آ کے کہے نا. وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو آپ نے تو رشتہ مانگنا ہی نہیں ہے نا. آپ کے ہاں تو متا حرام ہے، وہ ہماری مرضی. آپ سے ہم پرماننٹ آپ سے رشتہ مانگے یا متع کے رشتہ مانگے نا، وہ تو ہماری مرضی ہے. رشتے کی آپ نے رشتہ مانگنے کی آپ نے بات کی ہے اور پھر متع کی طرف چلے گئے، تو یاد رکھو میاں، رشتہ آپ کے مذہب میں حرام ہے، ہمارے مذہب میں جائز ہے. تو ہم آپ سے ابھی اتحاد بین المسلمین کے لیے، آپ کی اپنی حسن نیت دکھانے کے لیے آپ سے رشتہ بھی مانگ رہے ہیں، دونوں نکاح کی بھی مانگ رہے ہیں اور متع کی بھی مانگ رہے ہیں. بسم اللہ کرو. یاللہ رشتہ دے دو. کیونکہ آپ کے یاللہ میں بڑا ہوں، ہمارے اماموں آپ خود کہہ رہے کہ آپ بڑے ہیں، تو آپ سے بڑے ہو، آپ نے یہ بات کی نا، تو جواب دے دو، رشتہ دے دو. یاللہ سنت کو پاک رکھنے کے لیے یہاں پہ میرے پاس الحمدللہ شیعہ نوجوان آپ کے سندھ، کراچی، پاکستان میں بہت ہیں، مالدار بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، آپ سے 10 گنا خوبصورت بھی ہیں. یاللہ رشتہ دے دو. رشتے کی بات کی ہے نا، جواب سن لیا. آپ اپنے بڑے، اب ہم مناظرے کی بات کر رہے تھے، اب مناظرے کے لیے اپنے بڑے کو لے کے آؤ. تھینک یو سر. مناظرے کے ہمارے اماموں نے آپ کے اماموں کی اولاد سے رشتے کیے، تو اس لیے اس سنت کو باقی رکھتے ہوئے نہیں، چھوٹے کو بھی دے. ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، دیکھیں اگر کوئی دور کی کوئی چچازاد وغیرہ ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے، تو قریب کے جو ہے نا، آپ تو ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، بہت سارے سادات تھے ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں جو منحرف تھے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات نہیں کر رہے. لیکن ہم آپ تو آپ نے ابھی کہا نا کہ رشتہ آپ مانگ ہی نہیں رہے. رشتہ تو میں مانگ رہا ہوں نا، تو آپ اپنے خلفاء کی سنت پہ عمل کرو، رشتہ دے دو. پھر خلفاء کی سنت پہ عمل کرتے ہیں نا، آپ کو پھر رشتہ دے دو. یاللہ بسم اللہ بسم اللہ. رشتہ دے رہے ہیں بھائی. بھائی یہ سندھ والے مدرسے جو ہے نا، خیر پور والے شیعہ، یاد رکھو، آج سے ان کے مولوی حضرات جو ہے نا، ہاں ان کے سے رشتہ مانگا ہم نے، انہوں نے قبول بھی کیا. خلفاء کی سنت پہ عمل کریں گے اور یہ رشتہ دے رہے ہیں الحمدللہ. یہ تو پھر مناظرہ ہی نہیں ہے، پھر مناظرہ ہی نہیں ہے. عبد الجبار صاحب مجھے دو گے. عبد الجبار دیکھیں، ان باتوں کو چھوڑ دیجیے، آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. عبد الجبار صاحب، آپ کے جو بزرگ ہیں وہ کیوں نہیں آتے سامنے؟ آپ ہر وقت اس طرح بات کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گفتگو شروع کریں، چھوٹا آئے بڑا آئے، سمجھ آ گئی؟ تو فرق نہیں پڑتا چھوٹے بڑے سے آپ کو. چھوٹے، ابھی آپ نے خود کہا ہم رشتہ نہیں مانگنے نہیں آئے، کیونکہ آپ کیوں بڑے کی بات کر رہے ہیں؟ تو صرف وہ رشتے کی بات نہیں ہوتی میرے عزیز، وہ مناظرے کی بھی بات ہوتی ہے نا. آپ سے سوال جواب کی صورت میں، جب سوال جواب ہم کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، تو اس صورت میں چھوٹا ہونا بڑا ہونا یہ کون سا حال ہے؟ تو ہمارا حق نہیں کہ ہم بھی سوال کریں آپ کے بڑے سے. آپ کے بڑے عالم جو میرے خلاف کلپ بناتے ہیں انٹرنیٹ پہ، اللہ یاری کافر ہے، اس کا قرآن پہ عقیدہ نہیں ہے، فلان فلان، میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟
سامنے کیوں نہیں آتا؟ آپ آ سکتے ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ نور چشم ہیں، آپ آتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی، وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ حیدری صاحب کیوں نہیں آ سکتے؟ ڈرتے ہیں نا، اسی لیے، اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس دلیل ہے کہ شیعہ کافر ہے، شیعہ جواب نہیں دے سکتا، تو کیوں نہیں آتا سامنے؟ کیوں نہیں آتا؟ آپ کو بھیج دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بڑا عالم آئے بات کرے تو حیدری صاحب موجود ہیں، آپ جیسے کے لیے ہم موجود ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری شیعہ دنیا میں تشیع کا علمی طور پہ دفاع کرنے والا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب نہ کہو کہ شیعوں کا بڑا عالم، شیعوں کا بڑا عالم، شیعوں کا سب سے چھوٹا خادم میں ہوں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مجھ جیسا دفاع قوم کے مراجع نہیں کر سکتے، نجف کے مراجع نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم نہیں کر سکتے، مجھ جیسا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ قوم میں جو 50-70 سال سے پڑھا رہے ہیں، وہ میرے ایک 10 منٹ کی تقریر، 20 منٹ کی تقریر میں، وہ ایک ہفتے میں بھی اس کو سمجھنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس طرح نہیں ہے کہ وہ بڑے عالم کو لے کے آؤ۔ یہ خادم آپ کا دنیا جانتی ہے، شیعہ جانتی ہے، عمریہ جانتا ہے کہ سب سے شیعوں کے عقائد کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا میں ہوں۔ اس کو بلاؤ، حیدری کو۔ حیدری جماعت عمریہ میں سب سے بڑا نہیں ہے، یاد رکھو بھائی صاحب، یاد رکھو۔ حیدری جماعت عمریہ میں، عبد الجبار حیدری صاحب جماعت عمریہ میں ان کی گنتی ہی نہیں ہے، بڑوں میں ان کی گنتی ہی نہیں ہے، لیکن شیعہ مذہب میں سب سے بڑا الحمدللہ عقائد کا مدافع، مذہب کا مدافع یہ خادم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو میرا حق بنتا ہے کہ میں حیدری کو بھی انکار کر دوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں کہتا ہوں میں حیدری سے بات نہیں کرتا ہوں، میرے حد کا ہے ہی نہیں، حق بنتا ہے، واقعا حق بنتا ہے۔ پاکستان اور ایران کے شیعہ آپ کو اتنی گالیاں دیتے ہیں، اگر کہیں تو میں آپ کو آپ لوگوں کو نہیں دیتے، آپ لوگوں کو نہیں دیتے، آپ کے پاکستانی علماء آپ کو گالی نہیں دیتے۔ او بھائی، یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ کچھ دیکھیں، آپ کے جو علماء ہیں نا، آپ کے جو علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، احمد ابن حنبل، بخاری وغیرہ کو جماعت اشاعرہ کیسے گالی دیتے ہیں؟ اب کوئی کہہ دے کہ یہ ان کو حشویہ کہہ کر، ان کو مشرک کہہ کر کیسے گالی دیتے ہیں ان کو؟ ہاں بھائی، وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ایک فرقے اس طرح دیکھیں، جماعت عمریہ میں بھی ایسا کوئی عالم نہیں ہے کہ سب عمریہ اس کی تائید کریں، شیعوں میں ایسا بھی کوئی عالم نہیں ہے کہ سب اس کی تائید کریں، لیکن شیعہ مذہب میں جتنے میرے مخالف ہیں وہ سب کے سب میرے علم کا معترف ہیں۔ جو لوگ دیکھیں، جو لوگ میری شیعہ کہتے ہیں یہ کس طرح جاہل ہے کہ اس نے ہمارے مذہب کو بدنام کر دیا، ہمیں بدنام کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ نہیں، اس طرح کوئی نہیں کہتا، اس طرح وہ آپ کی بہتان ہے۔ شیعہ حضرات وہ جتنے دیکھیں، آپ دیکھ لیں، شیعہ حضرات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ یاری سے بہتر مذہب کا دفاع کر سکتے ہیں، کوئی ایسا عالم نہیں ہے، عوام میں بھی ایسا نہیں ہے کہ فلانی عالم کو لائیں گے وہ اللہ یاری سے بہتر مذہب کا دفاع کر سکے گا۔ وہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں وہ سیاسی وجوہات کے بنا پر، علمی وجہ سے نہیں، عقائد میں یہ نہیں کہ میں عقائد امامت وغیرہ میں منحرف ہوں، نہیں، وہ سیاسی ملاحظات کی وجہ سے میری مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ عقیدہ آپ سے بالکل مختلف ہے، وہ بہت سارے ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس کے حوالے بھی کر دیں گے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا پوری دنیا میں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ خود شیعہ کہہ رہے ہیں، کیوں مذاق اڑا رہے ہو اپنا؟ کیوں اپنی مذاق اڑا رہے ہو؟ شیعہ دیکھو، شیعہ الحمدللہ سب جہاں تک آپ لوگوں سے اختلاف کی بات ہے، توحید پر، رسالت پر، امامت پر، قرآن پر، شیعہ سب کے سب میرے مباحث سے موافق ہیں، اور ان کا یہی قول ہے کہ اللہ یاری سے بہتر ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ اگر وہ زبان سے کہہ دیں نا، پرائیویٹ میں کہہ دیں گے، لیکن وہ سب یہی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ یاری سے بہتر، عرب میں، عجم میں، پاکستانی میں، انگلش اسپیک دوسرے کسی ملک میں اللہ یاری سے کوئی بہتر دفاع کرنے والا ہے، تو میں کہتا ہوں اس کے ساتھ جا کے مناظرہ کرو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے۔ میں الحمدللہ اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سب سے ٹاپ ہوں، اور عبد الجبار حیدری آپ کے گروہ میں، آپ کے فرقے میں سب سے ٹاپ نہیں ہے، تو وہ میرے پائے کے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں تواضع کرتا ہوں، میں خود انکساری سے کہتا ہوں کہ آ جاؤ، آپ تو کچھ بھی نہیں، آپ کو انہوں نے بھیج دیا ذلیل ہونے کے لیے۔ بہرحال سوال کیا سوال کرو، آپ کو کسی کا نہیں سمجھتے، اور وہ خود کہتے ہیں بھائی آپ کے علماء جنہوں نے بخاری کی تفسیق کی ہے، وہ بخاری کی تفسیق نہیں کیا ہے، تم مجھے کوئی ایسا عالم دکھاؤ جس پہ لوگ مجتمع ہیں، آپ کے کون سے؟ یہ آپ حنفی ہیں، آپ کے ابو حنیفہ محدثین نے کتنی تکفیر کی ابو حنیفہ کی؟
ابو حنیفہ کی کتنی تکفیر ہے آپ کے کتابوں میں؟ ہاں آپ صرف جاہل لوگوں سے بات کر کے ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. او بھائی ابو حنیفہ کی تکفیر نہیں ہے آپ کی کتابوں میں؟ ابو حنیفہ کی تفسیق نہیں ہے آپ کی کتابوں میں؟ خود بخاری ابو حنیفہ کی تفسیق کی ہے. بخاری ابو حنیفہ کو فاسق مرجئی سمجھتے ہیں. جواب سننے کی ہمت بھی نہیں ہے آپ میں، جواب سننے کی ہمت بھی نہیں ہے. کم سے کم آدمی جواب بسم اللہ سننے کی بسم ہمت اللہ رکھتا ہے بسم اللہ بسم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو علم سکھایا اور مصحف اور املا بھی کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جعفر بھی ہے. تو اس بارے میں شیعہ کتابوں میں آپ کے پاس کوئی روایت ہے تو آپ وہ روایت کسی شیعہ معتبر کتاب سے پیش کریں. اوکے بس یہی ہے تمہارے پاس، یہی ہے کہ فلان حدیث میں دکھاؤ، فلان حدیث میں دکھاؤ، فلان حدیث میں دکھاؤ. وہ کتاب کافی میں، کتاب کافی میں، کتاب الحجہ میں اصول، میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، آپ خود جا کے پڑھ لیں. کتاب الکافی، کتاب الحجہ، ایک باب ہے اس میں، باب ذکر الصحیفہ والجفر، وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، اس میں کئی احادیث موجود ہیں. یہ آپ کا جواب اس میں صحیح ہیں، معتبر ہیں، سب صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مصحف اور وہ جعفر اور وہ جو علم سکھایا حلال حرام کا، وہ اب کس امام کے پاس ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلال حرام احادیث میں نقل نہیں ہوئے ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ تم مجھے بتاؤ. جو باتیں نقل ہوئی ہیں نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو ادعا کرو کہ جتنے احادیث تھی سب کے سب نقل ہو گئی ہیں، اس کو کوئی نہیں کہتا، اس کا قائل کوئی بھی نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، 13 سال، کتنے حدیث ہیں آپ کے مکی حدیث بہت نہایت کم. مدینے میں 10 سال تھے، خطبے دیتے تھے، کلام بولتے تھے، بہت ساری چیزیں. اچھا مجھے بتاؤ ان مسائل پر جن کی احادیث آپ کو نہیں پہنچی ہیں وہ کس کے پاس ہے؟ مجھے بتاؤ. ہمارا اصول اس بارے میں جدا ہے. اصول کیا ہے آپ کا؟ عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ مجھے بتاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل لایا ہے ناقص لایا ہے؟ دین کامل لایا ناقص ہے؟ اور بھائی صاحب دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ عزیز بتائیں کہ جو عزیز مجھے بتاؤ دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ امام کے پاس ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن، مولوی صاحب او مولوی صاحب، مولوی صاحب دین ناقص ہے یا دین کامل ہے؟ کامل ہے، بالکل دین کامل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جملے تھے، جتنے حلال حرام احکام اخلاق تفسیر، وہ سب احادیث آپ کے پاس موجود ہیں یا نہیں ہیں ابھی فی الحال؟ بالکل موجود ہے ہمارے پاس، الحمدللہ سب احادیث موجود ہیں. بالکل ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس موجود ہے؟ کس آپ کے پاس کتنے کل ٹوٹل کتنے حدیث ہیں؟ ٹوٹل کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس؟ سوال یہ نہیں ٹوٹل کتنے حدیث ہیں؟ میرا وہ سوال میرا ٹوٹل دیکھیں او بھائی کتنی احادیث ٹوٹل کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس؟ مجھے ایک خطبہ دکھاؤ بس چھوڑو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اور جمعے کے خطبے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے. 2 خطبے دیتے تھے نا. ایک خطبہ دکھاؤ. اتنے سال انہوں نے نماز پڑھائے، روزانہ خطبے، روزانہ تبلیغ، ایک خطبہ مجھے دکھاؤ. کہتے ہیں سب ہمارے پاس موجود ہے، سب ان کے پاس موجود ہے. ایک خطبہ دکھاؤ، ایک خطبہ، ختم بات. ایک خطبہ دکھاؤ. دیکھو میرے بھائی، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ مستدرک صحیحین، یہ طبقات الکبریٰ لابن سعد، یہ طبقات الکبریٰ لابن سعد، یہ سنن ابن ماجہ، یہ بخاری. ان میں سے ایک خطبہ دکھاؤ نا. تم دیکھو اگر جھوٹ دین ہے تو دنیا میں بھلے تمہارا دین ہے تو بتاؤ کہ تمہارا دین جھوٹ ہے. تم کوئی چیز بھی ادعا کر سکتے ہو. اگر تمہارے پاس سب احادیث موجود ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں روزانہ خطبے دیتے تھے، بہت دفعہ دن میں کئی خطبے دیتے تھے. اتنے جمعہ کے خطبے پر ایک خطبہ دکھاؤ نا، ایک خطبہ دکھاؤ. گزشتہ سیشن میں آپ نے خود کہا ایک خطبہ دکھاؤ. نہیں ایک خطبہ دکھاؤ. علیہ والسلام نے خود خطبہ ارشاد فرمایا اور صبح سے لے کر رات تک خطبہ دیتے رہے. اور وہ خطبہ دکھاؤ نا، موجود ہے. خطبہ دکھاؤ، خطبہ دکھاؤ. آپ خود دکھا رہے تھے اور اس میں اتنے خطبے موجود ہیں آپ کے جھوٹا. وہ خطبہ دکھاؤ نا. اس میں دیکھیں حدیث یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے خطبہ پڑھنا شروع کیا ہے، نماز مغرب تک خطبہ دیا انہوں نے.
پورا دن خطبہ دے, اس خطبے کے ایک لفظ بھی نہیں ہے. خطبہ دکھاؤ, خود نفس خطبہ کلمات دکھاؤ نا, کوئی بھی خطبہ دکھاؤ. کیا وہ بیان کر رہے ہیں نا کہ کیا اس میں بیان کیا کہ فتن بیان کیے, فلاں چیز کے بارے میں بتایا, تو یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں نا. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خطبہ اور دوسری طرف اوکے بھائی صاحب, اوکے تھینک یو سر. تو میرا سوال یہ تھا آپ سے, دین عزیزو, مولوی صاحب فرما رہے ہیں دیکھو صاحب, کہہ رہے ہیں دین کامل ہے, پیغمبر نے دین کامل بیان کیا ہے. وہ جب کامل سنت ان سے مانگتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس ہے, تو دکھا, کہتے ہیں دکھاؤ, شرمندہ دکھاؤ نا ایک خطبہ, مسلم ہے, وہ ایک خطبہ دکھاؤ, ایک خطبہ دکھاؤ, یہ ایک خطبہ دکھاؤ, ایک خطبہ دکھاؤ, یہ مسلم یہ بخاری کیا ہے. ہاں اس میں آپ نے خود وہ خطبے بیان کیے تھے, لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال آپ کے مذہب پر ہے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ میں نے بیان نہیں کیا تھا. اچھا میں خطبہ دکھاتا ہوں. یہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو سکھائیں, تو اب وہ کس امام کے پاس ہے؟ میرا سوال یہ تھا, اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. جواب لے لو, جواب لے لو, جواب لے لو. ہاں, یہ کس امام کے پاس ہیں؟ آپ کسی روایت سے اس بات کو بتا دیں. میرا سوال یہ تھا, یہ جواب لے لو بھائی, جواب لے لو, جواب لے لو, جواب لے لو, جواب لے لو. جواب ہم آپ کو دیتے ہیں. ہمارے بھائی محترم بھائی یہاں پہ تشریف لائیں. آپ کے علماء بڑے آپ پہ ظلم کرتے ہیں, آپ کو آگے کرتے ہیں, وہ خود پیچھے چھپ جاتے ہیں. یہ بڑا آپ پہ ظلم ہے, اور پتہ نہیں آپ پہ کیا ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم تو ہمارے سامنے ہے. ہم آپ سے بہت ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح وہ آگے کرتے ہیں. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, صحیح بخاری, صحیح بخاری چھاپ دار احیاء تراث العربی, کتاب چھپی ہے سن 2001 میں. او بھائی, او بھائی, او خطبے, میں آپ کو خطبہ دکھا رہا ہوں نا, کہ آپ کہہ رہے تھے آپ نے خطبہ پڑھی ہے. حدیث نمبر 3192. میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. ایک منٹ کے لیے بھائی معاف کیجیے, فل پیج اس طرح, یہ فل پیج ہو گیا اس طرح. اوکے, یہ ایک منٹ سب کے نظر آئے نا. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ صفحہ نمبر ہے 570 کتاب بدء الخلق. بھلے کہ قام فینا, بھلے عمر صاحب نے فرمایا قام فینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے. فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے, انہوں نے ہمیں خبر دی خلقت کے آغاز سے اس وقت تک کہ جنت والے جنت اور دوزخ والے دوزخ جائیں گے. جس کو یاد ہے وہ یاد ہے, اور جو بھول گیا بھول گیا. بس یہ خطبہ ہے, یہ خطبہ ہے. ہم آپ سے عرض یہ ہے, یہ خطبہ نہیں ہے, یہ خطبے کی ایک خبر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. وہ خطبہ کتنا طویل ہے, صبح سے لے کر نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک. ہم نہیں کہتے ہمیں وہ خطبہ دکھاؤ, کیونکہ وہ بہت طویل ہے. وہ اگر کتابی صورت میں لکھا جاتا نا 300-400 صفحوں کا شاید وہ خطبہ ہوتا. کیونکہ ایک شخص اگر نماز فجر سے بات کرتا ہے نماز مغرب تک 10, 12, 13, 14 گھنٹے, تو وہ تو بہت طویل خطبہ ہے. اس طرح خطبہ کوئی دے بھی نہیں سکتا. یہ اعجاز ہے, یہ خود معجزہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں وہ جمعے والے خطبے, مختصر خطبے, آدھے صفحے والے خطبے, ایک صفحہ والے خطبے, ایک خطبہ میں دکھاؤ. تم نے یہاں پہ آیا ہے, تم کہتے ہو کہ دین کامل ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کامل بیان کیا, ٹھیک ہے نا. تم کہتے ہو کہ ساری سنت ہمارے پاس موجود ہے, ایک خطبہ دکھاؤ. یلا ہم سے پوچھتے ہو نا کہ تم امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو کتاب لکھی وہ کس کے پاس ہے, اس کا جواب میں بارہا دے چکا ہوں, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. لیکن تم جو ادعا کرتے ہو کہ تمہارے پاس ساری سنت ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر یہ تمہارے اعتقاد بھی نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن علم کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث ہے, اس کے سینے میں ہے. یہ تو تم ادعا نہیں کر رہے. تم کہتے ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے. تو بخاری مسلم نے کب ادعا کیا کہ ہم نے ساری احادیث جمع کی ہیں؟ کس محدث نے کہا ہے کہ پوری یہ بات جنہوں نے کہی نا, یہ کسی کا قول نہیں ہے کہ سب کے سب احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. سب کے سب احادیث ہمارے پاس موجود ہیں, یہ کسی کا قول ہے. میں اب ان کو واپس لے کے آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اقوال آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ الحرانی, جزء نمبر 20. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہاں پر صفحہ نمبر 129 میں ابن تیمیہ سے ایک سوال کیا گیا ہے, وہ اس کا جواب دے رہا ہے. صفحہ نمبر 130 میں ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں لما سئل ابو بکر عن میراث الجدہ, جب ابو بکر سے پوچھا گیا کہ دادی کو کتنا میراث ملتا ہے, قال ما لک فی کتاب اللہ شیء, اس نے کہا کہ دادی کے لیے قرآن میں کوئی آیا نہیں ہے, کوئی میراث نہیں بنتی. وما علمت لک فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شیء,
اور پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی مجھے نہیں معلوم کہ دادی کو کچھ حق ملتا ہے نہیں ملتا. ولیکن اسأل الناس، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں. فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. دوسروں سے پوچھا ابو بکر، تو ابو بکر خود نہیں معلوم، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سنت کا پتہ ہے. تو دوسروں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ و محمد ابن مسلمہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو ایک چھٹا حصہ دیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد تو ابو بکر نے بھی نہیں کہا کہ پورا سنت میرے پاس ہے. آپ عجیب ادعا کرتے ہیں. عمر وكذلك عمر بن الخطاب لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى واستشهد بالأنصار وعمر أعلم من حدثه بهذه السنة. اور اسی طرح عمر کو نہیں معلوم تھا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت لینی چاہیے اور اگر وہ اجازت نہ دے تو واپس نکل جانا چاہیے. اس کی روایت کافی مشہور ہے. اس کو یہ نہیں پتا تھا تو اس نے دوسروں سے پوچھا. ابو موسیٰ اشعری نے اور انصار نے اس کو سمجھایا. اچھا، ولم يكن عمر ايضا يعلم ان المرأة ترث من دية زوجها بل يرى ان الدية للعاقلة. اسی طرح عمر جو ہے اس کو پتہ نہیں تھا کہ عورت کو اس کے شوہر کے دیے سے ملتا ہے. وہ یہ سمجھتا تھا کہ دیا کس کو ملتا ہے، دیا اس کے صرف رشتہ داروں کو ملتا ہے، عورت کو نہیں ملتا. اس طرح بہت ساری باتوں کو نقل کرنے کے بعد اس کے ان باتوں کے نقل کرنے کے بعد یہ صفحہ نمبر ہے کون سا؟ صفحہ نمبر 133 میں ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے. بل فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمه او اماما معينا فهو مخطئ فاحشا قبيحا. جو بھی شخص ادعا کرے کہ کسی بھی شخص کے پاس، ہمارے صحابہ کے پاس یا بخاری مسلم کے پاس سب احادیث موجود ہیں، یہ بالکل ایک غلط بات ہے. ان کے عمر کے پاس نہیں تھا، ابو بکر کے پاس نہیں تھا، بخاری مسلم کے پاس کہاں سے پوری سب احادیث موجود ہوں. پھر وہ کہتے ہیں الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين اعلم بالسنه من المتاخرين بكثير لان كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول او باسناد منقطع او لا يبلغنا بالكليه. کہتے ہیں بخاری مسلم سے پہلے جو علماء موجود تھے وہ بخاری مسلم سے علم میں، احادیث کے علم میں بہت زیادہ عالم تھے، کیونکہ ان کے پاس ایسے احادیث تھیں جو ان کے پاس صحیح سند کے ساتھ ہے، لیکن ہم بخاری مسلم اور ہمارے پاس وہ صحیح سند کے ساتھ نہیں آئی ہیں، یا ان کے پاس ایسی احادیث تھی جو ہمارے پاس پہنچی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ادعا آپ کا مولوی صاحب کہ سب احادیث آپ کے پاس موجود ہیں، یہ ایسی ادعا ہے جس کا ادعا نہ ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ بخاری نے کیا، نہ مسلم نے کیا، کسی بھی محدث نے نہیں کیا. لذا محترم، دین کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اچھی طرح پہنچایا، لیکن آپ کے پاس جو پہنچا ہے وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ دین وہ اس زمانے میں کامل بھی تھا تو اب تو اعتراف کرو نا کہ آپ کے پاس جو دین ہے وہ ناقص ہے، آپ کے دین کامل نہیں ہے. میں بات کروں؟ بات کریں، بسم اللہ. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو سوال تھا وہ یہ نہیں تھا جو آپ نے حوالے پیش کی. ہمیشہ آپ کا دھوکہ یہ ہے، یہ آپ کی جہالت ہے. ہر آدمی دیکھتا ہے کہ آپ سے سوال کوئی کیا جاتا ہے، آپ جواب کچھ دیتے ہیں. سوال چنے جواب گندم، آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے. میرا میں نے جواب دے دیا نا، میں نے جواب دے دیا کہ وہ کس کے پاس ہے. آپ نے سنا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتابیں لکھائی ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کا علم سب کس کے پاس ہے؟ ایک ایسا شخص ہے جو بالکل ہو بہو رسول جیسا ہے، ان کے پاس ہے صلی اللہ علیہ. ہاں، تو آپ مجھے بتائیں نا، یہ ہمارے مذہب میں آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ احادیث ضائع، خطبے ضائع، سنت ضائع. یہ اللہ آپ کے مذہب کے مطابق اس کا محافظ کون ہے؟ ابھی میرا سوال یہ ہے کہ ائمہ حضرات نے وہ قرآن، ائمہ حضرات نے وہ مصحف، ائمہ حضرات نے وہ حلال حرام اور وہ جعفر شیعہ حضرات کو کیوں نہیں دیا؟ سوال یہ کہ ائمہ حضرات نے جو اس میں ایسی چیزیں ہیں، ایسی تفصیلات ہیں جن کا اسی حدیث میں اس کا جواب مل جائے گا. دیکھیں اسی جواب میں مل جائے گا. وہ حدیث پیش کریں میں نے باپ کا ذکر کیا. دیکھیں ابھی پیش کرتے ہیں. دیکھیں آپ تو نکے آدمی ہیں نا، آپ تو نکے ہیں، آپ بڑے آدمی کو لے کے آئیں تاکہ ان کو پورا پروٹوکول دے دیں. عرض یہ آپ کی جہالت پر عرض یہ ہے میرے عزیز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا علم تھا وہ بے نہایت وسیع، اس میں کسی قسم کی حدود نہیں ہے، حد نہیں ہے.
ہر حلال حرام ہر چیز دنیا میں اس کا جو ابھی ہمیں مثلا آپ چاند پہ جائیں گے کیسے نماز پڑھیں گے، آپ مریخ پہ جائیں گے کیسے نماز پڑھیں گے، ایسے سوالات جو ابھی ہمارے زندگی میں اس کا ابتلا ہوتا ہی نہیں ہے اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ایسی چیزوں کا، تو وہ شیعوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے مسائل جو ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور جواب یہی ہے آپ اور بھائی صاحب سن لو، سوال آپ نے پوچھا ہے کہ وہ علوم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو لکھایا ہے انہوں نے شیعوں کو کیوں نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے، سوال یہ ہے میرا، یہ ہمارے پاس جو یہ کتاب سلیم ہے، ہمارے پاس جو کتاب کافی ہے، ہمارے پاس جو کتاب من لا يحضر الفقیہ ہے بحار الانوار ہے، یہ سب انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے۔ لیکن وہ پورا علم، مثلا ایسی چیزیں علم البلایا والمنایا ہے، علم البلایا والمنایا کہ کب کس زمان میں کون سا حادثہ پیش آئے گا، کس زمانے میں کون سا حادثہ پیش آئے گا، کس کو کس وقت موت آئے گا، یہ سب کو اس کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ مصلحت بھی نہیں ہے، مصلحت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو چھپایا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ مسلمانوں کو یہ پتا ہو کہ میں کس وقت کس کا موت واقع کروں گا، کس کی عمر کتنی ہے، کس زمانے میں کون سا فتنہ آئے گا، ان سب تفصیل کے ساتھ سب لوگ جان لیں، تو اللہ تعالیٰ حتماً یہ ظاہر کر دیتا، اہل بیت علیہ السلام ظاہر کر دیتے۔ لیکن یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اہل کے لیے ہوتی ہیں، یہ اسرار میں سے ہے، اہل بیت علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا ہے، یہ شیعوں کو نہیں دیا ہے، اور شیعوں کو ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ میں جان لوں کہ مستقبل کے حالات کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کون سی چیزیں پہ جب تک حلال و حرام کا تعلق ہے، جو چیزیں مجھے ان کی ضرورت ہے وہ الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہیں، احادیث ہمارے پاس بے شمار ہیں، ہزاروں ہزار دسیوں ہزار حدیث موجود ہیں حلال و حرام پر، عقائد پر۔ اب وہ مسائل جو ہمیں پیش نہیں آتی، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوصیاء کو بتائے ہیں، وہ آئندہ زمانے میں جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، مثلا حکومت اسلامی بنے گا، حکومت اسلامی کی کیا احکام ہے مجھے نہیں معلوم، کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس میں، وہ کیسے حکومت کریں گے، ان کے حکومت کے قوانین کیا ہیں، یہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، آپ کے کتب میں کیوں نہیں ہے حکومت اسلام کے کوئی قانون؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بخاری مسلم دیکھیں، کتاب الامارہ میں کیا دیکھیں، کتاب الامارہ میں یہی کہ خلفاء قریش سے ہوں گے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ 12 خلفاء ہوں گے، قریش سے ہوں گے، اب وہ اس کے علاوہ حکومت کے قوانین کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو احکام ہیں یہ مخصوص ہے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسی چیز جو میری ضرورت نہیں ہے انہوں نے نہیں بتایا ہے اور اس کو مناسب نہیں سمجھا ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بہت ساری باتیں نہیں بتائیں، بہت ساری، کیونکہ وہ نہ سیکھنے کے وہ مشتاق تھے اور وہ نہ یاد رکھتے تھے اور نہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے منتقل ہو سکتا تھا، تو انہوں نے صرف کس کو بتایا؟ اہل بیت علیہ السلام کو بتایا۔ اوکے، تھینک یو سر، یہ آپ کا جواب ہے۔ اوکے، ہاں صحیح، یعنی قرآن مجید کی بھی ضرورت نہیں تھی شیعوں کو، اور قرآن مجید بھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھوایا انہوں نے وہ بھی نہیں دیا، قرآن بھی نہیں دیا، اور حلال حرام کے مسائل یہ قرآن اور ہے، قرآن کا مسئلہ، قرآن کے متعلق آپ نے نہیں پوچھا تھا، آپ نے پوچھا تھا جفر کے متعلق، صحیفہ کے متعلق، مصحف کے متعلق پوچھا تھا نا، مصحف فاطمہ الزہرا۔ میں نے کہا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھایا، بتایا، تو وہ انہوں نے شیعوں کو کیوں نہیں دیا؟ سوال میرا یہ تھا، اس میں قرآن کے متعلق، قرآن ہمارے پاس ہے، یہ جو بھی ہے یہ قرآن مجید ہے، دیکھیں یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید، ہاں یہ قرآن مجید ہے۔ سوال میں سمجھ گیا ہوں آپ کا، آپ اگر کہتے ہیں نا کہ قرآن نہیں ہے شیعوں کے پاس، یہ آپ کی جہالت ہے، ہمارے پاس یہ قرآن ہے، یہ قرآن عثمان بن عفان نے، جب بھائی صاحب بات کرنے دیں گے، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید لکھوایا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ انہوں نے شیعوں کو دیا، آپ مجھے بتائیں کہاں ہے نا، آپ مجھے بتائیں کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ آخری امام کے پاس ہے سب کچھ، آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا مذہب ہے، او بھائی یہ میرا مذہب ہے، آپ کے مذہب میں بھی دیکھیں، آپ کے مذہب میں تو قرآن کے ہی صحابہ نے لکھے ہیں، آپ کے مذہب میں، میرا سوال یہ آپ کے مذہب پر ہے، آپ اپنے مذہب کے مطابق جواب دیں، ادھر ادھر سے جواب نہ دیں، ادھر ادھر نہ بھائی صاحب، آپ اپنے میں نے جواب کہ حضرت علی نے قرآن کیوں نہ دیا؟ حضرت علی میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے مذہب میں کیا موجود نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا؟ نہیں ہے، یا ہے؟ ہمارا مذہب جدا ہے، ہمارا مذہب جدا ہے، جدا ہے، آپ کے مذہب جدا ہے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میرا سوال آپ کے مذہب پر ہے،
میرا سوال آپ کے متعلق ہے. میرا سوال آپ سے متعلق ہے بھائی صاحب. او بھائی چلاک بننے کی کوشش نہ کرو. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو سیدھی بات کریں کہ میرے پاس جواب نہیں. اگر آپ میرے پاس جواب ہے میرا جواب سن لیں عزیز, میرا جواب سن لیں. آپ پھر چپ رہو نا, تو چپ رہو کہ میرا ہاں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن جمع کیا وہ کہاں ہے, یہ ان کا سوال ہے. یہ چپ رہیں گے تو میں جواب دوں گا نا. نا میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی شیعوں کو کیوں نہیں دیا؟ ہاں شیعوں کو کیوں نہیں دیا؟ اوکے سن لو بھائی, سن لو جواب, سن لو یہ جواب سن لو. یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کی ہے یہ نقل صحیح سند کے ساتھ مشترک ہے شیعوں میں اور آپ میں. میں جب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے کیا قرآن جمع کی ہے, آپ کے کتب میں موجود ہے یا نہیں, آپ کہتے ہیں یہ ہمارا مذہب ہو رہا ہے. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. آپ کو صحیح طرح سے جواب نہیں, مجروح نہیں ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. کیوں کہتے ہو مجروح ہے؟ کیوں کہتے ہو مجروح ہے؟ وجہ بتاؤ جرح کی, وجہ بتاؤ جرح کی. صاحب معلوم ہے کہ جب اس کے مقابلے میں دوسرا قرآن ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت بعد میں آ رہا ہے, جب بعد میں آ رہا ہے تو خود باقاعدہ طور پہ تمہاری اپنی کتابوں میں یہ مجروح روایت, یہ آپ جرح اس کو بولتے ہیں کہ اس کی سند میں کوئی شخص ضعیف ہو. یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں. آپ ایسے جاہل ہیں, اپنی کتاب واقف بھی نہیں ہے. اصول کافی میں مکمل باب موجود ہے کہ جب ہماری آپ مجھے بتائیں آپ کی کتاب میں کیا موجود نہیں ہے کہ ابو بکر نے پہلے قرآن جمع کیا, پھر عثمان نے جمع کیا, زید عبداللہ ابن مسعود نے جمع کیا, ابی ابن کعب نے جمع کیا. یہ آپ کے کتابوں میں نہیں ہے. ایک منٹ, یا آپ نہیں, ابھی آپ نے دیکھو بھائی, آپ نے سوال کیا, سوال کا جواب سن لو. جواب کا سوال کا جواب سن لو. آپ نے سوال کیا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اوکے, یہ نکا مولوی کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا اور مجھے بھی جواب دینے نہیں دے رہا. تو الحمدللہ اس کا حل یہی ہے کہ اس نکے مولوی سے ہم جو بات کرتے ہیں رشتے پر, ایک نکاح کا رشتہ, ایک متعہ کا رشتہ, نکا مولوی, کیونکہ ہم آج سے محبت چاہتے ہیں. ہم آج سے محبت چاہتے ہیں, ہم آج سے اتحاد بین المسلمین. ہمیں بڑا پیار ہے کہ شیعہ نوجوانوں کا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہابی دوشیزوں کے ساتھ ان کا جو ہے زندگی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہابی ٹائپ, تکفیری ٹائپ کے ان کو قریب لایا جائے. ان دوشیزاؤں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی طرح سے شیعوں کے متعلق عملاً دکھایا جائے. ٹھیک ہے نا. جب آپ مجھے سوال نہیں کرنے دے رہے تو آپ کا جواب یہ ہے. بہت مہربانی, اگلے ہفتے آپ بڑے مولوی کو لے کے آؤ. تو دیکھو میرے محترم ناظرین, ان کے اپنے کتب میں قرآن کے متعلق یہ ہے. عبداللہ ابن مسعود کا قرآن تھا, ابی ابن کعب نے قرآن جمع کیا تھا, عائشہ نے قرآن تھا, بکری کا گئی, امیر المؤمنین اسلام کا قرآن تھا, ابو بکر عمر کا قرآن تھا, پھر عثمان کا قرآن تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ان قرآنوں کا کیا ہوا؟ وہ قرآن تمہارے پاس کیوں نہیں ہے مجھے بتاؤ. تم کہتے ہو کہ یہ قرآن عثمان والی قرآن موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں وہ دلیل دکھاؤ کہ صحابہ نے کہا کہ وہ باقی قرآن غلط ہے, یہ قرآن صحیح ہے. اور یہ ہمیں بتاؤ کہ یہ واقعاً وہی عبداللہ ابن مسعود والی قرآن ہے, ابی ابن کعب والی قرآن ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. آپ کے کتب میں تو بڑے پڑے ہیں روایات کہ عبداللہ ابن مسعود, ابی ابن کعب اس قرآن مجید کے جو عثمان کے ہاں ہے اس کے مخالف تھے, اس کو ناقص سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو میرے بھائی, تم شیعوں سے اگر مطالبہ کر سکتے ہو تو شیعوں کا بھی آپ مطالبہ کا حق بنتا ہے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ مطالبہ کریں کہ تم نے تو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ ابی ابن کعب کی قرآن تھی, عبداللہ ابن مسعود کی قرآن تھی, امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا, عمر ابو بکر نے قرآن جمع کیا تھا. تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم سے وہ قرآن ہمیں دکھاؤ؟ ہمارا حق نہیں بنتا؟ کیوں عثمان نے بقیہ قرآنوں کو جلا دیا؟ کیا ابو بکر نے خیانت کیا تھا؟ ابو بکر ایک ظالم شخص تھا, اس نے قرآن میں جھوٹے الفاظ داخل کیے تھے, اس کا حق یہ بنتا تھا کہ تم جلا دو. یا ابی ابن کعب, یا عبداللہ ابن مسعود. اللہ تعالیٰ نے عائشہ والے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی؟ بکری کا گئی آیات کے ساتھ, بہت سارے آیات ضائع ہو گئے اس میں, بکری نے ختم کر دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بکری سے نہیں بچا سکا اپنی قرآن کو. تم وہ تو بتاؤ نا. اوکے, جب یہ سوالات کے جواب لے کے آؤ گے میاں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی عملی طور پر آپ کے ساتھ اب محبت ہو گئی ہے. شیعہ نوجوان جو ہے نا خیرپور والوں سے اب محبت کریں.